السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، شرائط، استعفے اور احتجاج اور آخر میں نہ مانوں کی ضد، اہم قومی معاملات پر تحریک انصاف کا یہ وہ رویہ ہے جس سے یہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف حکومت میں ہوتی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپوزیشن میں ہو تو حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اعتراضات بھی اس جماعت کو ہی ہیں اور کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے کہا جائے تو تحریک انصاف احتجاج اور دھرنوں کی باتیں شروع کر دیتی ہے، اور جب دل کرتا ہے اسی اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں، اور پھر استعفے واپس لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام جمہوری ممالک میں سیکیورٹی کے معاملات پر حکومت اور اپوزیشن کو زیادہ تر ایک پیج پر دیکھا گیا ہے۔ اگر اختلافات ہیں بھی تو میز کے گرد بیٹھ کر انہیں دور کر لیا جاتا ہے، نہ کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر مخالفین کو للکارا جاتا ہے۔ یہ بات اب سیاستدانوں کی طرف سے کی جاتی ہے کہ کیسے 2019 میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی کے ایک اجلاس میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا۔ یہ تو رویہ حکومت میں ہوتے ہوئے تھا، لیکن اپوزیشن میں بھی رویہ وہی رہا۔ 2024 میں ایوان صدر میں ہونے والی یکجہتی فلسطین آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے پریس کانفرنسز اور اڈیالہ کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے، ہو سکتا ہے ایران میں ہونے والی جنگ پاکستان کے معیشت سمیت ہر شعبے کو متاثر کرے۔ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے آج ایک اہم اجلاس بلایا گیا، لیکن اس میں بھی تحریک انصاف نے شرکت نہ کی۔ شرکت نہ کرنے کے فیصلے کا جواز فراہم کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جب ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو ہم ان کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے جائیں۔ ہمارا سب کا تو یہ مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا، بہتر ہے کہ آپ پارلیمان میں بریفنگ کریں۔ آپ بے شک لمیٹڈ نمبر کرو، لیکن جوائنٹ سیشن ہو، پارلیمنٹ میں ہو۔ 3 کروڑ ووٹ ہم لے کے آئے ہیں۔ 319 پارلیمنٹیرین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ان کو اگر آپ اتنا آئسولیٹ کریں گے تو پھر تم سیشن آپ نے لیے کر لو۔ کب تک ہم ان کے ساتھ اس طرح کی بیٹھتے رہیں گے؟ اگر ہمیں ویلیو بھی نہیں کرتے، ہماری پارلیمان میں ایگزسٹنگ کو ویلیو بھی نہیں کرتے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، تو اگر اتنا ہی آپ کا بیہیویئر ہے تو جب آپ چاہیں آپ کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے۔ آپ صرف فوٹو سیشن کے لیے بلا لو، ہمارے ساتھ یہ سیس آپ کے ملا لے، پھر ہم نہیں آئے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا والدین سے یہ سلوک ہو تو کب تک بچے آپ کے ساتھ فنکشن مناتے رہے گا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے تحریک انصاف کی تعویلوں کو فضول کے بہانے قرار دے دیا اور بتا دیا کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تحریک انصاف کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے اڈیالہ کا ذکر کیا۔ آج کے اجلاس میں جو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے وہ کچھ بہانے بازی کریں گے، کچھ تعویلیں ضرور گھڑیں گے، لیکن یہ سب فضول کے بہانے ہیں۔ ہم چاہتے نہیں تھے کہ وہ اس سیشن کا بائیکاٹ کریں۔ کل پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ رانا ثاؤلہ صاحب اور میں لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر گئے تھے، انہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے باقاعدہ دعوت دی۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ اس میں اپوزیشن کا بھی انپٹ شامل ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن کے لیے پاکستان کے ایشو سے زیادہ عمران خان امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان فرسٹ، آپ نے اپنا ایک الگ دھڑا بنایا ہوا ہے اور آپ نیشنل یونٹی کے حوالے سے بھی کچا ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے آپ کو بھی اس میں وہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے بہت افسوسناک ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر اپوزیشن بھی سیاست کو چھوڑ کے اور اڈیالے کو چھوڑ کے اس میں شرکت کرتی۔ پاکستان کی جہاں پہ سالمیت اور سلامتی کی بات ہو وہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، حکومت کا یہ موقف آپ نے جانا، اسی کے اوپر مزید بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ صاحب، ایک بڑا اہم اجلاس تھا، بریفنگ تھی اس کے اندر موجودہ حالات کے حوالے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایبسنس تھی وہاں پہ، کیا وجہ تھی اس کی؟ سر، میں نے آپ کا سارا انٹرو سنا اور میں نے جو آپ نے کلپ چلایا وہ بھی سنا طارق فضل صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ جی اب یہ نہیں آئے اور اب یہ فضول کی تعویلیں یا بہانے کریں گے۔ میرے خیال میں شاید ان کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے انہیں بتایا نہیں یا ان کی نظر سے نہیں گزرا کہ ہمیں اب تعویلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کل رات کو ہی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یونانیمس ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ بریفنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دی جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر پارٹی کے 2-2 3 آپ لوگ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے آپ وہاں پہ بریفنگ دے رہے ہیں یا وہاں پہ کوئی پری بریفنگ میٹنگ کر رہے ہیں؟ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب نے بھی یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کو سیکورٹی بریفنگ دی جائے، اور یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ آپ چیدہ لوگ نہیں، آپ تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو بٹھا کے جو
حالات ہیں اس وقت خطے کے، جو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اور ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہے، اس حوالے سے آپ سب کو لیں تو انہوں نے وہ چیدہ چیدہ دو چار ایک کو پارلیمانی لیڈر بلا لیں، ایک فلاں کو بلا لیں، دو بندے ادھر سے بلا لیں، تو اس پہ تو بالکل ہم نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو بریف ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسی روز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کورٹ آرڈرز موجود ہے، ایک نہیں درجن سے زائد موجود ہے۔ ان کی آنکھ کے حوالے سے پوری دنیا میں کنسرنز اٹھائی گئی، پوری دنیا میں جو ہے لوگوں نے، چاہے وہ کرکٹ کیپٹنز تھے، چاہے وہ کانگریس مین تھے، چاہے وہ دوسرے ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر تھے، پاکستان کے اندر ہیومینیٹیرین بیسس پہ صرف ایک چیز جو ان کا حق تھا کہ ان کو جو ہے ان کی فیملی کی سپرویژن میں یا ان کی فیملی کو ان سے ملایا جائے، ان کا الشفا میں علاج کرایا جائے۔ اور دیکھیں نا، یہ ڈیمانڈ بارہا کر رہے ہیں، اور اسی دن آپ دوبارہ فیملی کو بتائے بغیر ڈاکٹرز لے کے آپ اڈیالہ چلے جاتے ہیں، آپ ان کو وہاں نہیں لے جاتے الشفا میں۔ نیشنل یونٹی کی آپ بات کرتے ہیں، عمران خان کو آپ اس کا حق دینے سے انکاری ہیں جو کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہے، اینڈ فار نتھنگ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا جو منصور بھائی، میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں، انہوں نے وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ان پٹ کے اوپر یہ اپنی پالیسی چینج کریں گے؟ کیا ہمارے مشورے سے جو یہ غلط کر رہے ہیں وہ یہ ٹھیک کر لیں گے؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی اپوزیشن کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے فارم 47 کے باوجود، کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اگر اتنے بڑے قومی معاملات پہ، اتنے ایشوز پہ خطے میں کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے تو وہ اپنے قائد سے اس پہ رہنمائی حاصل کر سکے؟ اگر مذاکرات کی، آپ کو یاد ہوگا جب مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے پرپوز کی اور اس کی پہلی دوسری تیسری نشست ہوئی، اور اس میں جب شرط رکھی گئی تھی، اور یہ معاملہ تھا سرکار اور اپوزیشن کے درمیان، یہ کوئی نیشنل سیکورٹی کا وہ معاملہ نہیں تھا، آپ کو یاد ہے؟ اس پہ جب شرط رکھی گئی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات آپ کرائیں تو وہ کرا دی گئی تھی، جیل کھلوائی گئی تھی، حامد رضا صاحب کو ان کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ نیشنل سیکورٹی کا ہے، کیا ہم اس پہ رہنمائی نہیں اپنے لیڈر سے لے سکتے؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ شیخ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، ایک دو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا تضاد ہے دو چیزوں کے اندر۔ ایک جگہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم ہاؤس کیوں جائیں، ہم نے وہاں پہ چند افراد کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کیوں بات چیت کرنی ہے، آپ پارلیمنٹ میں جا کے کریں۔ تو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ میں بھی اگر آپ وہ سب کچھ سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پہ تو پھر آپ کی عمران خان صاحب سے ملانے کی شرط تو نہیں ہے نا۔ آپ وہاں پہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب پہلے ہمیں عمران خان صاحب سے ملائیں، اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی ہم آپ کی جا کے گفتگو سنیں گے۔ سو دونوں چیزیں ایکچولی ایک دوسرے سے کانفلکٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو پارلیمنٹ میں ان کی بات سننے سے اعتراض نہیں ہے، آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے ان کی بات سننے سے اعتراض ہے۔ نہیں، بالکل وینیو پہ بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز پہ بھی اعتراض ہے۔ اس کا فیصلہ تو پارلیمانی پارٹی نے موقع پہ کرنا تھا، ہم نے تو پولیٹیکل کمیٹی کا ایک ڈیسیژن لیا ٹھیک کہ جب آپ ایک طرف نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، بالکل ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، ہمارے لیے پاکستان کے معاملات سب سے پہلے ہیں۔ جب افغانستان والا معاملہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف نے واضح کہا، دنیا جو مرضی کہتی رہی، کہ ہم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کسی بھی فورن اگریشن کے خلاف پاکستان جو ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اور کوئی چیز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہے۔ دنیا جو مرضی کہتی رہی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے کہا کہ ہم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے جب ہندوستان کے ساتھ آپ کا پہلے مارکا ہوا تو اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف ساتھ نہیں کھڑی تھی؟ میں آفیشل سٹیٹمنٹ دینے والا ہوں، ٹھیک، میں آفیشل سٹیٹمنٹ ایشو کرنے والا ہوں۔ ٹھیک، ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے ملاقات الاؤ کر سکتے ہیں، تو اگر نیشنل سیکورٹی اور نیشنل یونٹی آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے آپ ایک ملاقات الاؤ نہیں کر تو سکتے؟ پھر شیخ صاحب یہ پھر آپ کی پارٹی کا پھر ایک پالیسی بیان ہے نا کہ مطلب کوئی بھی ایشو ہوگا، اینی تھنگ دیٹ از کنسرننگ سیکورٹی، ٹیررزم، اکانومی، ایوری تھنگ ول گو ٹو اڈیالہ جیل، اس کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ از دیٹ کلیئر؟ دیٹس دا کیس؟ سر اس میں بڑا واضح طور پہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ لوگ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کنسرن ہے۔ ہمارے لیے پاکستان سے زیادہ افضل، پاکستان سے زیادہ کوئی چیز، نیشنل یونٹی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر آپ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، آپ کے منہ سے امریکہ کا نام نہیں نکلتا ہے، آپ کنڈیم بھی کرتے ہیں ایران کے اس حملے پہ، تو آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، آپ کو موت پڑتی ہے امریکہ کا نام لیتے ہوئے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہماری
پریس سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو کنڈیم کیا ہے. تو آپ کے اور ہمارے تو دیکھنے کے اس کانفلکٹ کو اس کے نظریے میں ہی فرق ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہمارا کتنا نقصان ہے, مگر آپ تو سب کچھ طے کر کے بیٹھے ہیں. آپ صرف اپوزیشن کے 2 بندوں کو وہاں بلا کے آپ ایک وہ دینا چاہتے ہیں, آپ مطلب گندا کرنا چاہتے ہیں آپ سب کو. آپ نے فرمایا, شیخ صاحب آپ نے فرمایا اس سے آپ کو پتا ہے آپ کا کیا نقصان ہے, کیا نقصان ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اب ہر چیزیں, کہ انہوں نے یہ بیلنس کیسے نکالنا ہے عرب دنیا کے اور ایران کے معاملات کے اندر, کس طریقے سے بیچ میں چلنا ہے. ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف امریکہ ہے. فورن پالیسی کی جو معاملات ہیں اس کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے انہوں نے لے کے چلنا ہے. کہاں پہ غلطی ہے؟ پاکستان فرسٹ. کہاں پہ شیخ صاحب غلطی ہو رہی ہے؟ مطلب فار ایگزامپل میں اگر ایک براڈ ویو دیکھوں تو ایران کی جانب سے دیگر مسلم ممالک کے اوپر جو ہے وہ بورڈ آف پیس سے باہر نکل آنا چاہیے. اچھا ٹھیک, ایک تو بورڈ آف پیس ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کو فوری نکل آنا چاہیے. ٹھیک. عمران خان آپ یاد کریں کہ جس وقت حوثیوں کا اٹیک ہوا تھا سعودی اریمکو پہ, آپ کو یاد ہے, فوری جہاز پہ بیٹھے اور جا کے ایران اور سعودی لوگوں کے ساتھ گفتگو کی, انیشیٹو لیا. ان کو چاہیے, حکومت پاکستان جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ڈیو انفلوئنس دونوں پارٹیز کی طرف استعمال کرتے ہوئے کوئی ڈپلومیٹک انیشیٹو لیں. اس خطے میں یہ جنگ جو امریکہ اسرائیل نے نافذ کر دی ہے اس کو ختم ہونا ہے, کہ الٹیمیٹلی نقصان مسلمانوں کا ہے اور الٹیمیٹلی ہر چیز ہمارے اوپر آ کے گرنی ہے. شیخ صاحب اس ساری چیز کے اندر مطلب مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا, کہ کیونکہ میں ظاہری بات ہے آپ پارٹی کی پالیسی میرے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. ایران وہ ملک ہے جس نے ایکچولی پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے, وہ اقوام متحدہ کے اندر اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. امریکہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ آبویسلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس وقت ہماری حکومت کے بہت اچھے تعلقات ہیں. چائنا کے ساتھ بھی ایسا کوئی ایشوز نہیں چل رہا, اور یہ جتنے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں جن کے ایران کے ساتھ اس وقت کی ایک کشیدگی چل رہی ہے یا وہاں پہ امریکن بیسز کو ہٹ کیا گیا ہے, انہوں نے بھی پاکستان مخالف ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا. سو ویئر آر دے رانگ؟ میں آپ کو سر دیکھیں, یہ جو کانفلکٹ ہے منصور بھائی, دس از انفولڈنگ ایوری ڈے. ایوری ڈے دیر از اے نیو ڈیولپمنٹ, دین دیر ہیز ٹو بی اے نیو ڈائمینشن ٹو دس کانفلکٹ ایوری ڈے. سو آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے. ابھی تک چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں, کل پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے آپ اس پہ پالیٹکس کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ نیشنل سیکورٹی کو آگے رکھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے بالکل اس میں سے بالکل آپ کو نکل آنا چاہیے, ارسپیکٹو کہ دیگر 7-8 ممالک جو مسلم ممالک ہیں بے شک وہ وہاں پہ رہیں, لیکن ہمیں نکل آنا چاہیے. سر ان کے اپنے معاملات ہیں, ان میں سے تو بہت سے ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی استوار کر لیے تھے, تسی تو نہیں سی کیتے. ٹھیک, اور کرنے بھی نہیں چاہیے, اس پہ تو نہیں چل سکتے, اور کرنے بھی اس پہ تو میرے خیال میں آپ اور حکومت ایک ہی پیج پہ نا, کہ کرنے بھی نہیں چاہیے. نہیں, بالکل نہیں کرنے چاہیے اسرائیل کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں کہ میں اب مطلب ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اسرائیل کے اوپر, مسلمانوں کے قاتل پہ اور مسلمانوں کے قتال کرنے والی اسٹیٹ, دہشت گرد اسٹیٹ جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی اپنا نقصان کیا ہے. امریکہ, آئی ڈونٹ نو, جو چیزیں خبریں امریکہ سے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے کس مجبوری کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا ہے, وہ تو بڑی ڈسٹربنگ نیوز ہیں ساری. شیخ صاحب اس ساری چیز کے اندر ایک ویسے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جب اختیارات دیے گئے تھے مذاکرات کرنے کے حوالے سے, I was under the impression کہ عمران خان صاحب نے اب انہیں ڈیزگنیٹ کر دیا, ہی از دا اپوزیشن لیڈر. کل تک وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہاں جی ہم بریفنگ کے اندر جائیں گے. تو کیا ان کی شمولیت یا ان کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف اگری نہیں کرتی؟ نہیں, ہم سب ایک پیج پہ ہیں, بالکل ان کے ساتھ مشاورت بھی ہے. ہم نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا, ہم نے اس پہ ان کو پہلے اعتماد میں لیا. میں آپ کو یہ بڑا واضح بتا دینا چاہتا ہوں, جب میں نے وہ اعلامیہ ایشو کیا, سو the chairman and the secretary general spoke to the اچکزئی صاحب before issuing that کہ بھئی یہ اس طرح کے معاملات ہیں, اور ان کی مشاورت اس کے اندر شامل تھی. دیکھیں سر, ہم پاکستان کے لیے اپنے بچے بھی قربان کرنے کو تیار ہیں, اور موقع آیا تو کریں گے. عمران خان جیل میں سختیوں کے اندر بیٹھا ہوا بھی ہے. جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوا اس نے کہا میں اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنی سیکورٹی فورسز کو, انہوں نے ہمیشہ انہوں نے ان کی تعریف کی جب بھی کوئی کانفلکٹ پچھلے 2 سال کے عرصے کے درمیان ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم فار نیشنل یونٹی, ان کو بھی یہ اپنی فسطائیت اور اپنی وکٹمائزیشن یہ ختم کر کے ان کو چاہیے کہ وہ جو چیزیں خان کا حق ہے وہ اس کو دیں. یہ جیسچرز جو ہے یہ نیشنل یونٹی کو مضبوط کرتے ہیں. لیکن شیخ صاحب when I listen to your words they sound like a music, بہت اچھی بات ہے, لیکن
اگر آپ کی اپنی حکومت کے بارے میں دیکھیں، جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے اسی وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. جنرل باجوہ نے یہ بریفنگ دینی تھی اور پرائم منسٹر ساتھ والے کمرے میں تھے، انہوں نے کہا تھا میں آ کے نہیں ملوں گا ان لوگوں سے. تو رویے تو آپ لوگوں نے بھی ماضی میں اسی طرح کے رکھے ہیں. تو سر پھر سارے نے رویے اسی طرح دے رکھنے نہیں، تو پھر پاکستان چلانا نہیں جائے. کسی جگہ تے سٹاپ ہونا ہی ہے منصوبہ. یہ اچھا لگتا ہے کسی جگہ تے فل سٹاپ ہونا جائے. آپ اس وقت خان صاحب کے قریب نہیں تھے نا، آپ اس وقت خان صاحب کے قریب نہیں تھے، شاید وہ آپ کی بات سن لیتے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. دیکھیں جو حالات اس وقت موجود ہیں، سدا کسی نے اپوزیشن میں نہیں رہنا. بالکل. یہ نواز شریف جیل میں تھا، یہ آج اس کی پارٹی وہاں پہ آ گئی ہے. اس کے بچے اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے، آج وہ یہاں پہ رول کر رہے ہیں. سدا کسی نے رہنا. تو پھر کل ہی چلے گا کیا؟ اس ملک نے ہم نے آگے نہیں جانا ہے. یہ ملک ہمارے لیے امپورٹنٹ. تو پھر ایک کام کرے نا شیخ صاحب، تو پھر ایک کام کرے نا کہ پھر اس بات کی کم از کم ایڈمیشن کیجئے کہ خان صاحب نے وہ جو رویہ اپنایا تھا اس وقت وہ غلط تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت میں قریب نہیں تھا، خان صاحب نے اس وقت کیا فیصلہ کیا، اس کا تناظر کیا تھا، اسی آپ کہہ رہے ہو. مگر میں ضرور کہوں گا سر، یہ رپورٹڈ ہے. اگر آپ مجھے یہ بات کہنے دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اگر یہ دیکھیں نا آپ، ہم کروڑوں لوگوں کے نمائندے ہیں. نیشنل سیکورٹی چند لوگوں کے کھڑے ہونے سے نیشنل یونٹی کا امپریشن نہیں جاتا. جدو قوم کھلوندی ہے نا منصور بھائی، جدو قوم کٹھی ہوندی ہے، دیٹ از نیشنل یونٹی. چار غیر پسندیدہ لوگ اگر کھڑے ہو کے تصویر کھنچا لیں تو دیٹ از ناٹ نیشنل یونٹی. تو نیشنل یونٹی کیا ہے؟ تسی سانو ساڈے کروڑا ورکر دے سامنے پاکستان تحریک انصاف دی لیڈرشپ نو کھڑا ہون جوگا تے چھڈو. تسی کم از کم عمران خان کو اس کا بنیادی حق دیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کبھی اس ملک کی سیکورٹی یا یونٹی کے خلاف نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. وہ آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے، اس قوم کو ہیلپ کریں گے. اس قوم کو اس وقت ان کی ضرورت ہے. لیکن شیخ صاحب جب اسی معاملے کے اوپر مثال کے طور پہ افغانستان کے اندر جس طرح آپریشن کا آغاز کیا گیا اور اس آپریشن کے آغاز کے پہلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کی گئیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جس جنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا چاہیے اور اس قسم کی ہمیں جو ہے وہ اگریشن نہیں دکھانی چاہیے. Is that part of national unity? سر منصور بھائی میری گل سنو. سر میں پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سپوکس پرسن میں، عمران خان کا بھی سپوکس پرسن میں. آئی گیو دا اسٹیٹمنٹ، میری آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں. اس میں ہم نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام کرتے ہیں. یہ افغانستان پہ جو اٹیک تھا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ. شیخ صاحب if I don't intercept سر بڑی زیادتی ہوگی، بٹ یو نو دس از the problem. میں پچھلے 2 مہینے سے مختلف شوز کے اندر آپ کی ایگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں. جب پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹویٹس کو کوٹ کیا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ جناب میری بات سنیں، ٹویٹر اکاؤنٹ کو مت دیکھیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سرکمسٹانسز بالکل ڈفرینٹ ہیں. میں پاکستان میں بیٹھا اور میں بائی چوائس یہاں پہ بیٹھا. میں بھی پاکستان سے تہاڈا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی بیٹھا نا پاکستان، تسی بیٹھے ہو ٹویٹر اکاؤنٹ ہی بیٹھا. سر سن لو میری گل تے سن لو. میں تسی سوال کیتا میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، میرے کول بھی چوائس سی کہ میں چلا جاندہ افغانستان دے تھرو چلا جاندہ، ایران دے تھرو چلا جاندہ، لوک چھپ کے. جی ساڈے بہت سے پی ٹی آفیشل چلانے والے نوجوان جڑے نے وہ اتھوں لتر تو چلے آئے ہیں اور تنگ آئے ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا اب وہ کسی کے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میرے خیال میں وہ چیزیں سب کو پتہ ہیں، سب کے سامنے ہے. راجہ صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، گور صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں. اگر کوئی ان کو میسج بھی آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آتے ہیں، وہ ہمارے تھرو نہیں آتے. بیچ میں کچھ عرصہ تھا، آج سے 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب نے ان کو پابند کیا تھا کہ انفارمیشن سیکرٹری کے تھرو چیزیں جایا کریں گی، بٹ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. وہ اپنا وہ کرتے ہیں. ہمیں جو پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی، اس حوالے سے جو پارٹی کی آفیشیل لائن ہے وہ آفیشیل لائن میں دیتا ہوں اور وہی آفیشیل لائن ہے. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی کوئی ذمہ دار نہیں. شیخ صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ عقل اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے. سر تسی جڑا جیندہ جاگدا بندہ تواڈے سامنے بیٹھا ہے، تسی اودی سٹیٹمنٹ سر او بھی جیندہ جاگدا ہی ہے نا، تہاڈا ٹویٹر اکاؤنٹ جڑا جیندہ جاگدا ہی ہے نا. او کیڑا جیندہ جاگدا؟ تسی بندے ویکھو سر. آپ اس کو جو ہے وہ آگ کر دیں، آپ کہہ دیں کہ جی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں،
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को ਤੁਸੀਂ ਇਹ सवाल करते हो, थोड़ा सवाल बनता जी। नहीं क्यों नहीं बनता सर, मैं आपको वजह बताता हूँ ना, आई टेल यू। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हर उस एलिमेंट को सर देखें, बात सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ बात पाकिस्तान कह देखें चुके देखें, हैं। एक मिनट शेख साहब, अभी मैं चले खान साहब की एग्जांपल रखता हूँ। खान सर साहब मेरी गल छोड़ो, खान साहब अभी हॉस्पिटल मुल्क गए, के सर सुन ले हालात सुन ने- ले सर मतलब सुन ले, एक मिनट, एक मिनट शेख साहब, अभी खान साहब हॉस्पिटल जब पहली दफा उनको लेकर गए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, एक जर्नलिस्ट ने खबर दी और अल्टीमेटली ताउला तारड़ को आके इसको एक्सेप्ट करना पड़ा और उन्होंने कहा हाँ जी वो लेकर गए थे उन्हें। आपको याद है कितनी क्लास हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कि भाई आप सोए में, आपको पता ही नहीं है, ये खबर वहां से क्यों आ रही है? तो सेम इज द केस विद यू ना, यू आर द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और ये सब कुछ हाँ, तो आपके सर, मैं अंडर आएगा, आपने चाहे आप मेरी माने पार्टी या का- ना माने। नहीं सर, ऐसे नहीं चीजें होती। मैं आपको वाजे कह देता हूँ ना, बता देता हूँ। अगर तुसी मनो ना मनो वो भी गल इसी तरह ही है, तुसी भी ना मनो, मेरा काम तो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। Sir, देखिए, go ahead. SMT is not under the information wing. I They were think notified. you are the They were only notified. political party in the world, जो कहे कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के नीचे नहीं है। सर Only ये मैं political कह party. नहीं रहा हूँ, ये मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनने से पहले असद उमर साहब के दौर के नोटिफिकेशन हुए हैं। ठीक गल कर रहे हो तुसी। मैं ते पढ़िया हुण आके, ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पार्टी पॉलिसी है वो वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन विंग दे रहा है। हमारे जो लोग पीटीआई ऑफिशियल को देख रहे हैं, वो रिएक्शन, बेचारे यहाँ पे उनकी जिंदगियां तंग थी, वो वहां गए, उनके रिएक्शंस हैं, वो हमारे मतहत शतहत कोई नहीं है। अब मुझे यहाँ बैठ के देखें ना, ये हालात नहीं है इस वक्त के मुल्क की सिक्योरिटी के हालात ऐसे, तुसी सानू ही स्टैंड ते लेके खड़े हो जाओ। यू शुड टेक मी फॉर माई वर्ड व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू नो मी फॉर years, why would I say something? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਓਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं मेरी शायद जिस तरह है, एंड वी ऑनर दैट सर, वी ऑनर दैट कि ऐसे हालात के अंदर भी जो है वो आप एक पोजीशन लेते हैं जो कि मुश्किल हालात हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, ऑब्वियसली इस मुल्क की सियासत के लिए, इस मुल्क की जो माशरती जो अवामिल हैं उन तमाम के अंदर आप ये पोजीशन लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई मस्ट से दैट, ऑनर, आई मस्ट से दैट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शेख वकास करम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मामले पे क्या मौक़िफ़ है, ये जो एक अहम ब्रीफिंग आज हुई, उन्होंने इनकार किया उसमें शिरकत करने के हवाले से, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत सारी पोजीशन पे कहाँ खड़ी है। एक ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अब केस उनके सामने रखते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की जानिब से अहम सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से मौजूदा जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है उस हवाले से एक अहम ब्रीफिंग आज दी गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अहम मीटिंग का, इस ब्रीफिंग का बायकॉट किया। अब से कुछ देर पहले शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वजूहात बताई जिस वजह से उन्होंने हुकूमती इस दावत को कबूल करने से इनकार किया। इस वक्त हमारे साथ मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब और सीनियर सियासतदान वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कमी महसूस की आज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर? बहरहाल यानी वो आज तशरीफ़ नहीं लेके आए, लेकिन उनकी कमी कोई ज़्यादा इसलिए महसूस नहीं हुई कि ये रवैया उनका जो है वो पिछले 12-15 साल से है। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया, उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठने से इनकार किया, लेकिन इत्माम हुज्जत के तौर पे और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक ये ज़रूरी था कि अपोजिशन लीडर को जो है वो जाके दावत दी जाती। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी, उनका हुक्म था। तो मैं कल हाज़िर हुआ उनके अपोजिशन ऑफिस में, और महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में, और राजा नासिर अब्बास साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, और उस वक्त वहाँ पे गौहर ख़ान साहब भी तशरीफ़ ले आए थे। ठीक, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये एक नेशनल इशू है तो आप इस पे मेहरबानी करें, आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ ताकि आपकी जो है वो कीमती राय से हम मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे उन्होंने कल यही कहा था कि जी हम इस तरह से फ़ैसला नहीं कर सकते, तो हम सियासी कमेटी है हमारी, तो हम उसमें ये रखेंगे। ठीक, तो अगर वहाँ से इजाज़त अप्रूवल मिल गई तो फिर हम जो है वो सुबह ज़रूर आएंगे। और उनका रवैया जो था वो बड़ा यानी कंफर्टेबल था, रिस्पेक्टफुल था, तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमें मिले। मैं और डॉक्टर तारक फजल कल वहाँ पे गए थे।
تو رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کہا کہ بات وہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی اس فوٹو سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ حکومت جو ہے وہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے، ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے۔ نہیں، جو یہ قومی ایشو ہے اس وقت، جو ایران کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور جو افغانستان میں اس وقت جو ایک جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے، اس میں جو بھی رائے اپنی جس پوزیشن پہ بھی ہے، تو اس میں فوٹو سیشن والی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ آج گئے تھے انہوں نے بریفنگ کے بعد اپنا جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ تو اس کا ملاقات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ملاقات ہو یا نہ ہو، یا ہو بھی جائے تب بھی، اور اگر نہ ہو تب بھی، تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا ایران کی صورتحال کا، اور افغانستان میں جب وہاں پہ جو ہماری مسلح افواج جو اپنا آپریشن کر رہی ہیں، اس کا ملاقات سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ان کے مطابق ملک کے بہت پاپولر ایک لیڈر ہیں، اور ظاہری بات ہے اس پالیسی کے حوالے سے ان سے گفت و شنید کیے بغیر جو ہے ہم کیا پوزیشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر وہ تو جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک کنوکٹڈ پرسن کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ جیل میں موجود ہیں، اور ویسے وہ ایک فیصلہ انہوں نے لیا تو ہمارے لیے تھا، لیکن اب وہ ان کے بھی کام آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر اسے کسی کورٹ آف لا سے سزا ہو جائے تو اس کی تو کوئی پبلک اوپینین یا پولیٹیکل اوپینین ہو ہی نہیں سکتی، وہ کسی سیاسی جماعت کو ایون کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن بہرحال ان سے اگر ان کو رائے لینا یا اجازت لینا جو ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اس کا ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار، یا کم از کم پارٹی میں اگر کوئی ان کی پوزیشن جو بھی ہے تو اس کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے نا۔ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں، روز فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی جلدی میں کوئی ڈیسیجن لینا تو اس کا کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے کہ وہ کوئی کمیٹی، کوئی کمیشن، کوئی جو ہے وہ ایک یا دو بندے جو ہیں وہ ایتھورائز ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے بھی کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اس سارے معاملے کے اندر اب تو میرے خیال میں انہوں نے ایک پوزیشن لے لی نا، جس طرح انہوں نے، آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا ہم اپنی سیاسی کمیٹی سے بات کریں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب افغانستان کے اندر بھی جو ہے پاکستانی افواج کا ایک آپریشن جاری ہے، ایران کی صورتحال بھی سامنے ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی طرح آپس میں بات چیت نہیں ہوگی، اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے اس کی وجہ سے ملک کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر یعنی ملک کی سیاست میں جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہٹ درمی یا بائیکاٹ کا رویہ اپناتا ہے تو ٹھیک ہے، کوشش تو ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی رویہ اگر اپناتا ہے تو اسے سمجھایا جانا چاہیے، اور اسے ان کے رویے سے جو ہے وہ واپس آنے کا کہا جانا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اگر ایسا رویہ اپنا لے تو اس کی وجہ سے پھر یعنی کاروبار مملکت جو ہے یا جو بھی معاملات ہیں ان کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، تو یہ اس سارے معاملے میں رانا صاحب اب ذرا تھوڑی سی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی عجیب پوزیشن ہے، ایران آپ کا ہمسایہ ہے، امریکہ اس کے اوپر بمباری کر رہا ہے، آج کل جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہے۔ ہم نے کون سا ایسا ایک لائن رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ عبور ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک سخت پوزیشن لے گا؟ ابھی تک تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے اندر پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، دونوں سائڈز کے ساتھ ہی اپنے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اس نے۔ نہیں، دیکھیں پاکستان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن ہی رکھے کہ جس میں پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو جو ہے وہ فوقیت ہو، ٹھیک، اور باقی جو بھی معاملات دنیا میں ہیں یا ارد گرد ہیں تو ان میں جو ہے وہ ایک ایسا رویہ رکھے کہ جس میں ایک جو دائمی امن ہے دنیا کا، اور جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ملکوں کو حقوق حاصل ہیں، یا جو ایک
جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ کار جو چارٹر آف یونائٹڈ نیشن میں درج ہے کہ کس طرح سے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جس حد تک بھی عمل ہو سکے۔ دیکھیں، اس میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ایران اور اسرائیل یا امریکہ، اسرائیل تو خیر اس میں اس کا کردار تو خیر بہت ہے، لیکن بہرحال طاقت امریکہ کی ہی ہے، تو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سلجھ جائیں اور کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچا جائے، اور یہ کافی حد تک یہ صورتحال جو ہے وہ سنبھل بھی گئی تھی، اور بڑی امید تھی۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے ان مختلف میٹنگز کا حوالہ دے کے یہ بات سب شرکاء کے سامنے رکھی کہ ہم تو بالکل اس میں بڑے کمفرٹیبل ہو گئے تھے، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو گیا ہے اور یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے دوبارہ صورتحال میں کیا بگاڑ آیا اس کا ابھی تک کسی کو پوری طرح سے علم تو نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو گیا۔ اب بھی پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس اگریشن جو اس کے خلاف یا جو اٹیک اس کے اوپر ہوا ہے اس کے جواب میں جو انہوں نے جی سی سی اسٹیٹس کے اوپر، ممالک کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا ہے میزائل فائر کرنا، تو وہ نہ کرے تاکہ مسلمان ملکوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ تعلقات کشیدہ نہ ہوں، ٹھیک، اور وہ تعلقات ٹھیک رہیں اور سب مل کے کوئی موقف جو ہے وہ اختیار کر سکیں۔ ٹھیک، تو اس بارے میں بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ بات کافی حد تک کروانے میں جو ہے وہ پاکستان کامیاب ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی اور ایرانی قیادت کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو اسکیلیشن ہے اس سے جو ہے وہ وڈرا کریں، پیچھے آئیں اور ایگریمنٹ کی طرف بڑھا جائے۔ رانا صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان آپس میں بیک ڈور ڈپلومسی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ کی جو ہے وہ شاید کل ہی جو ہے وہ بات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ سے، تو بہرحال اس کی انہوں نے تفصیل بتائی، جو کہ کیونکہ میٹنگ ان کیمرہ تھی تو اس کے اوپر زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال انہوں نے پارٹیسپینٹس کو آگاہ کیا کہ ہماری دونوں طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کمیونیکیشن کرنے کے حوالے سے اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے۔ جی، اس میں بھی رول ہے، اور بلکہ سعودی عرب سے ایران نے کہا کہ جی سعودی عرب اگر ہمیں اس بات کی گارنٹی دے دیں یا آپ اس بات میں آپ درمیان میں آ جائیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو یہ پھر باقاعدہ جو ہے سعودی عرب سے یہ ایشورٹی حاصل کر کے تو باقاعدہ ایران کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو آپ بھی جو ہے وہ ان کی طرف میزائل یا جو بھی ہے اپنا اگریشن جو ہے وہ نہ کریں۔ اسی طرح سے جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان صاحب، ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی اس میں کافی اہم رول جو ہے وہ ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، یا وہ بھی انوالو ہیں اس میں۔ میں چونکہ سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب، ایک اور پوائنٹ آف کنسرن ہے جو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے پاکستان کے جو فیول کے اس وقت ذرائع ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 28 دن کا کور جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے ابھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں؟ پاکستان کے اندر ہمارے پاس پیٹرول کے، ڈیزل کے سٹاکس کتنے ہیں؟ جی، اس میں یہ بات آج وہاں میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، تو یہ بات درست ہے کہ تقریباً 1 ماہ کا جو ہے نا وہ ہمیں بالکل اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر اگلے 10 دن جو ہے وہ کوئی صورتحال یہاں پہ اسی طرح سے یہ ٹینشن بنی رہتی ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہتی ہے، تو 2 روٹ اور ڈسکس ہوئے ہیں،
تو ان روٹ سے بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا، ایک آدھ دن کا، جو یعنی تھوڑا وہ روٹ لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس راستے سے جو ہے وہ اس روٹ سے جو ہے وہ تیل آ سکتا ہے۔ تو وہ پھر اگر اگلے 10 دن یہ کمی یا یہ اگر بندش رہتی ہے تو پھر دوسرا روٹ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے گا، اور 28 دن یا 1 مہینہ جو سٹاک ہے تو اس کے دوران ہی جو ہے وہ پھر نئی سپلائی جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اس میں کوئی فکر والی یا یعنی جو ہے وہ بے چینی والی بات نہیں ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ گیس کی سپلائی کو جو ہے وہ منیمائز کر دیا گیا ہے صرف ذخائر کو دیکھتے ہوئے، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور بلکہ یہ جب بات ہوئی تو ایک کویشچن ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس قسم کی کوئی ہمیں جو ہے وہ فی الحال کوئی یعنی کوٹا سسٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آگے چل کے کوئی ایسی صورت ہوئی تو اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگلے 10-15 دنوں میں جو ہے امید ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ون وے اور دی ادر جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا۔ دنیا جو ہے وہ اس ایشو کو، یہ اس سٹینڈ آف کو اتنا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ شاید ٹالریٹ نہ کرے۔ راز صاحب، اس ساری چیز کے علاوہ افغانستان کا بھی ایک ایشو ہے جہاں پہ اس وقت پاکستان کی جانب سے آپریشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو جو ہے وہ اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کا کوئی ٹائم فریم کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس کو کتنی دیر تک یہ آپریشن چلے گا، یا ہمارے اہداف کیا ہیں؟ ہم کیا افغانستان کی جو رجیم موجودہ طالبان رجیم ہے کیا اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ افراد آئیں یا گروہ آئے اور وہ آ کے معاملات کو سنبھالیں؟ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں وہاں پر؟ جہاں تک اس رجیم کی تبدیلی کا تعلق ہے تو وہ تو خیر اس کے تو اور بھی بہت سارے جو ہے وہ مضمرات بھی ہیں اور حالات بھی ہیں، اور وہاں پہ جس قسم کا انہوں نے جس قسم کی انہوں نے اسے اسٹیٹ کہیں یا رجیم کہیں جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے اپنے شہریوں کے ساتھ اور خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو اس کی تو خیر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اسے تبدیل ہو جانا چاہیے، یا اس میں اس کا تبدیل ہونا جو ہے وہ اور بھی وجوہات کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہمارا ان کے ساتھ سمپل مطالبہ ہے، سمپل، کہ جی یہ آپ اپنی سرزمین سے، ان کو باقاعدہ ثبوت دیے گئے ہیں کہ جی یہ کیمپ ہیں، آپ کے ٹریننگ کیمپ ہیں، فلاں جگہ پہ یہ قائم ہے، یہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کو ان تاریخوں میں اتنے جہاز آئے ہیں انڈیا سے، اس میں یہ اسلحہ تھا جو وہاں پہ آ کے ان لوڈ ہوا ہے، اور یہ ان ٹریننگ سینٹرز میں گیا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کی چیک پوسٹ ہیں، یہاں سے جو ہے وہ فائر ہوتا ہے بارڈر کے اوپر، اور اس فائر کی جو آڑ میں جو ہے وہ پھر آپ ایکسیس دیتے ہیں ان دہشت گردوں کو، اتنے لوگ جو ہے وہ فلاں وقت میں داخل ہوئے ہیں، آگے انہوں نے یہاں پہ جو کارروائیاں کی ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر، وزیر اعظم کے مشیر ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اس موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے اندر ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ان پاکستانیوں کا جو ایران کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ ہے، تقریباً 30 سے 35 ہزار پاکستانی بتائے جاتے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ ان کی سیفٹی اور کیا ان کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی انتظامات حکومت پاکستان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو صاحب ہمارے ساتھ ایران سے ہی ہمیں جوائن کریں گے، اور وہاں پہ پاکستانیوں کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ سفارت خانہ ان کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، ان سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایران میں جاری شدید کشیدگی اور امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والے سنگین حالات نے وہاں مقیم پاکستانی شہریوں خصوصاً طلباء اور زائرین کے تحفظ کے حوالے سے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس بحران کے دوران تہران، مشہد اور زاہدان میں موجود پاکستانی مشنز فوری ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں، جن کے تحت انٹرنیٹ کی بندش اور تہران میں دھماکوں کے باوجود کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال رکھا گیا۔ اب تک 650 سے زائد پاکستانیوں کو رفتار اور گہد بارڈرز کے ذریعے بحفاظت وطن واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کو انخلاء کا مرکز قرار دے کر فضائی اور زمینی راستوں سے منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔
इस सब के बावजूद फ़िज़ाई हदूद की बंदिश और जंग की बदलती सूरत-ए-हाल अब भी बड़े चैलेंजेस के तौर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए अमन की अपील की है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या जंग की इस बढ़ती हुई शिद्दत में बकिया सैकड़ों पाकिस्तानियों का बरवक्त इनकलाब मुमकिन हो पाएगा? क्या पाकिस्तान की गैर जानिबदारी उसे इस इलाकाई आग के असरात से महफूज रख पाएगी? इसी पे मजीद बात करेंगे। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताइएगा कि जितने पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले तो उनकी तादाद के बारे में बताइएगा और क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मंसूर, आप जानते हैं कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तानी स्प्रेड क्रॉस है पूरे ईरान के अंदर। जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सिस्तान बलूचिस्तान में है, जहदान, चाबहार, बंदरबास, उस तरफ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 1000, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, जंजान है, हमदान है। सो डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ा एरिया है। रफली 35,000 हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं ईरान के अंदर। उनमें से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिनकी रिलीजियस डिवोशन है वो कुम सिटी में रहती है। अच्छा, और आप ये जो 35,000 अफराद बता रहे हैं, इनमें से अभी कोई आपको आइडिया है कि क्या वो विकेट करना चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं? जाहिर बात है उनके घर बार भी होंगे, फैमिलीज होंगी वहाँ पे। जी मंसूर, जो कुछ मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा है या वो आप कह लें कि ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें फंडामेंटली इस वक्त तेहरान है, और भी हैं, करज है, बंदरबास की पोर्ट है, कुछ और सिटीज़ हैं, लेकिन फंडामेंटली जो 80% ग्रेविटी है कॉन्फ्लिक्ट की वो तेहरान है। तो तेहरान के सराउंडिंग में जितने सिटीज़ हैं वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी जो हैं वो जाना चाह रहे हैं, या कुछ लोग जो ईरान के बॉर्डर के ऊपर हैं जहाँ पे ज़रा वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है वो हैं। और अभी तक हम अब सिर्फ 5 दिन के अंदर 1000 पाकिस्तानियों को भेज चुके हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। तो अभी भी एम्बेसी में तकरीबन हम 100 बंदों की आज रात को तैयारी कर रहे हैं उनको भेजने की। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द हमें अप्रोच करें ताकि हम बर वक्त इकदाम उठा लें। और जब आप इकदाम उठाने की बात करते हैं मुदस्सिर साहब, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? मतलब जारी बात है फ़िज़ाई जो रूट्स हैं वो तो इस वक्त बंद हैं, तो फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्या है उसके लिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मंसूर, मैं इस पर थोड़ा सा फिर तफसील में बोलूँगा। सबसे पहले तो हमारे राउंड दी क्लॉक कॉल्स आ रही हैं 24 घंटे। एम्बेसी में हमने 6-7 लोग बैठाए हुए हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करें आप तेहरान में हैं, आपने कॉल की, हमने आपका टेलीफोन नंबर लिया, आपका पासपोर्ट लिया, आपका कंप्यूटर में डेटा चढ़ाया, फिर बस को अरेंज किया। जब बस अरेंज हो गई तो उसमें हमें पूरे 25 लोगों को लेके जाना है। उन 25 के 25 लोगों को हमने या एम्बेसी में बुलाया है या किसी कन्वर्जिंग पॉइंट पे, वहाँ पे वो लोग फिर बस में बैठ गए हैं। अब जब वो बस में बैठ गए हैं तो हमने उनकी कोऑर्डिनेशन की है बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर के ऊपर लोगों के साथ हम थ्रू आउट राब्ते में होते हैं। तकरीबन 20-22 घंटे लगते हैं बस को पाकिस्तान बॉर्डर पे जाने के लिए। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ पाकिस्तानी अज़रबैजान के थ्रू जा रहे हैं। अज़रबैजान जहाँ से तकरीबन 10 घंटे का रास्ता है जो बॉर्डर है। हमने ये किया है कि अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर पे एक ऑफिसर और एक स्टाफ मेंबर डिप्यूट कर दिया है। और मैंने सारा प्रोसेस खुद ओवरसी किया है ताकि जो भी पाकिस्तानी बॉर्डर पे जाए उसको तकलीफ ना हो कि उसने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये हम इस तरह कर रहे हैं जी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एयर स्पेस बंद है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तानियों ने भी हमारे साथ इस प्रोसेस में बहुत कोऑपरेट किया है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने बहुत कोऑपरेट किया। अब आपका प्रोग्राम जो है इससे बहुत पाकिस्तानियों को अप्रिसिएशन होगी कि लॉजिस्टिकल चीज़ें कैसे चल रही हैं। और मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है जितनी बड़ी तादाद आप पाकिस्तानियों की बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35,000, तो ये जो हालिया बॉम्बिंग हुई है या जो कुछ भी इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें कुछ पाकिस्तानियों की शहादत या उनके ज़ख्मी होने की इतलात भी मिली? अल्लाह का शुक्र है, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और दूसरी बात ये बताइए कि जब आप इनकी जो ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ, जब आप उनको भेजते हैं वाया बसेस, तो वहाँ पे किन पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर पा रहे हैं अपनी? प्रिंसिपल 2 हैं। एक तफ्तान है, जहदान तफ्तान बॉर्डर जो मेन पॉइंट है, और एक है गब्दरिमदान। गब्दरिमदान टुवर्ड्स कराची जो जाते हैं या सिंध जाते हैं उनके लिए ये है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि बंदरबास पोर्ट पे कुछ पाकिस्तानी सेलर्स थे, हमने आज उनको वहाँ से रिपेट्रिएट किया है और वो भी ऑन द वे टू पाकिस्तान है। अभी मुझे पता लगा कि कुछ और लोग भी हैं जिनकी मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं।
तो बंदरबास बहुत दूर है और पहले समुद्र के अंदर से लोगों को बाहर निकाल के पोर्ट पे लाना, फिर वहाँ पे बसें नहीं जा रही क्योंकि मैसिव बॉम्बिंग है। तो प्राइवेट गाड़ियाँ हम अरेंज कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको जाके लेकर आएँ। फिर सिक्योरिटी बैरिकेड्स बहुत ज़्यादा है, उन सिक्योरिटी बैरिकेड में से गुजारना। तो माशाल्लाह जी वी आर वर्किंग 24/7। मुदस्सिर साहब, ज़ाहिर बात है इस सारी सूरत हाल में जिस तरह आपने फरमाया कि लोग जो है फ़ोन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए की इस वक्त क्या अपडेट्स हैं वहाँ पे, इंटरनेट के हवाले से, फ़ोन के हवाले से? क्वेश्चन जी। उसमें डिस्ट्रप्शन इंटरनेट की बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं आपके साथ ऑडियो कॉल कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो कॉल पे फिर वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक। कई जगह पे वाईफाई है ही नहीं है, तो फिर जो डायरेक्ट फ़ोन लाइंस हैं सिर्फ वो अवेलेबल रह जाती हैं। इस तरह मैं अब आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ट्विटर अकाउंट देखें, हमारा इंस्टाग्राम देखें, वहाँ से जो भी अपडेट्स हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें। मुदस्सिर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से पाकिस्तानी जो इवन पाकिस्तान के अंदर हैं या उनका अपनी फैमिली से अगर रब्ता नहीं हो पा रहा, अगर वो आपकी एम्बेसी से रब्ता करना चाहें तो ये मुमकिन है? आप उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके लिए? जी नहीं, मैं कहता हूँ वो थोड़ा सा पेशेंस करनी पड़ेगी। मल्टीपल कॉल्स आती हैं, बाज़ का जी होता है कि लोग बसों को फिल करवा रहे हैं, ठीक। जैसे मैं खुद खड़ा होकर बसों पे जाता हूँ, बाज़ का फ़ोन नहीं मिलता। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो दोबारा हमें ट्राई कर लें, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, बट हम परफेक्ट नहीं हैं। एक छोटी सी मैन पावर है, उसी मैन पावर ने सारे काम करने हैं। बट अगर आप हमें कॉल करते रहेंगे डेफिनेटली हम आपकी कॉल लेंगे, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे आपकी पेशेंस और कोऑपरेशन चाहिए पाकिस्तानी नेशनल्स की। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर टीपू साहब, पाकिस्तान के सफ़ीर ईरान से हमारे साथ मौजूद थे। क्या हालात हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों के हवाले से, पाकिस्तान का सफारत खाना क्या कुछ कर रहा है, ये तफसीलात आपने जानी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।